بےنظیر بھٹو کی 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہادت سے ایک ماہ پہلے ان کی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی سے ایک خفیہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا؟ جنرل ضیاء الحق افواج پاکستان کے دستے سعودی عرب کیوں نہ بھجوا سکے؟ 21 نومبر 1977 کو جب فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق راولپنڈی کے راجہ بازار میں سائیکل چلانے کی شعبدہ بازی میں مصروف تھے، اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو جلا دیا گیا۔ اس دوران کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کا کیا کردار رہا؟ یہ افواہیں زوروں پر تھیں کہ کسی روز جنرل فیض علی چشتی ضیاء الحق کا تختہ الٹ کر خود عنان اقتدار پر قابض ہو جائیں گے، مگر ایسا کیوں نہ ہو سکا؟ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر عنان اقتدار پر قبضہ کرتے وقت آپریشن فیئر پلے کے مرکزی کردار اور روح رواں کمانڈر 10 کور لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کو کہا تھا کہ ہم اکٹھے آئے ہیں اور اکٹھے ہی واپس جائیں گے، مگر پھر ضیاء الحق نے مرشد سے راہیں جدا کیوں کری؟ آج ہم انہی مشکل ترین مگر اہم سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے پاکستان کے جرنیل میں جنرل فیض علی چشتی سے متعلق تیسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جب بےنظیر بھٹو جنرل پرویز مشرف کے دور میں جلا وطنی ختم کر کے پاکستان واپس آئیں تو سینیٹر انور بیگ کی رہائش گاہ پر ان کی لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی سے ایک خفیہ ملاقات ہوئی۔ نومبر 2007 میں ہونے والی اس ملاقات کے حوالے سے رؤف کلاسرا نے دعویٰ کیا تھا کہ جنرل چشتی نے سینیٹر انور بیگ کے ذریعے اصرار کر کے اس ملاقات کے لیے وقت لیا، لیکن جب میں نے اس حوالے سے جنرل چشتی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا میں نے بےنظیر بھٹو سے کوئی ملاقات نہیں کی۔ میں حیران رہ گیا اور ایک بار پھر سوال دہرایا اور جنرل چشتی سے پوچھا کہ کیا آپ کی واقعی بےنظیر سے کوئی ملاقات نہیں؟ تو اس پہ جنرل فیض علی چشتی نے کہا کہ بےنظیر سے میں نہیں، وہ مجھ سے ملی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے 1978 میں میرے برطانیہ دورے کے دوران غلام مصطفیٰ کھر مجھے برطانوی ہائی کمیشن کے دفتر میں ملنے کے لیے آئے اور میڈیا میں خبر لگائی گئی کہ میں مصطفیٰ کھر سے ملا۔ جنرل فیض علی چشتی نے کہا کہ یہ بےنظیر بھٹو سے ان کی پہلی ملاقات نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے ان کی نصرت بھٹو اور بےنظیر بھٹو سے برطانیہ میں جام ساقی کے گھر ملاقاتیں رہی ہیں۔ مصطفیٰ کھر کہہ چکے ہیں اور نصرت بھٹو بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ اگر جنرل چشتی نہ ہوتے تو شاید وہ نہ بچتی، بلکہ اگر میں چاہتا تو سارے مارے جا سکتے تھے، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پیرانہ سالی کے باوجود جنرل چشتی کی آواز میں وہی گن گرج تھی، مگر سماعت متاثر ہونے کی وجہ سے مجھے اونچا بولنا پڑ رہا تھا اور اپنے سوال بار بار دہرانے پڑ رہے تھے۔ بعض اوقات ایک ہی سوال کو 3 بار دہرانا پڑا، تب جا کر انہیں میری بات سمجھ آئی۔ میں نے جنرل چشتی سے استفسار کیا کہ بےنظیر بھٹو صاحبہ ان سے کیوں ملی، اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی؟ تو جنرل فیض علی چشتی نے یہ تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بےنظیر بھٹو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس ملاقات کے واحد گواہ سینیٹر انور بیگ تھے، جن کے گھر یہ ملاقات ہوئی، وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ اب ان باتوں کی تصدیق نہیں ہو سکتی، اس لیے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ بےنظیر بھٹو سے کیا باتیں ہوئی۔ جنرل فیض علی چشتی تو اس ملاقات کے حوالے سے لب کشائی نہیں کرنا چاہتے، مگر بتایا جاتا ہے کہ اس ملاقات کے دوران لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی نے ایک بار پھر اپنے کردار کے حوالے سے وضاحت کی اور بتایا کہ یہ سب جنرل ضیاء الحق کی چال تھی۔ جنرل فیض علی چشتی جو ضیاء الحق کے دور میں وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، وہ اپنی خود نوشت دا بیٹریلز آف انادر کائنڈ کے صفحہ نمبر 99 پر لکھتے ہیں کہ 1979 میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران جنرل ضیاء الحق نے اچانک اعلان کر دیا کہ ہم سعودی عرب فوجی دستے بھجوا رہے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ سعودی عرب نے رضامندی ظاہر کر دی ہے، ہم اپنی فوج وہاں بھیجیں گے اور اس کے عوض ہمیں معقول رقم دی جائے گی۔ یہ سن کر میں نہ صرف حیران ہوا بلکہ ہیبت زدہ رہ گیا۔ آپ کو کس نے اجازت دی؟ کیا ہم اجرتی قاتل ہیں؟ اگر فوجی دستے بھیجے جاتے ہیں تو پاک فوج تباہ ہو جائے گی، اس سے نہ صرف پاک فوج میں بے چینی پھیلے گی بلکہ فوج تقسیم ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جنرل ضیاء الحق اس سخت رد عمل پر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور شکایت کی کہ میں تو اس حوالے سے سخت محنت اور جان لیوا کوشش کر رہا تھا،
وہاں موجود دیگر جنرلوں میں سے صرف جنرل فضل الحق نے میری حمایت کی۔ ہم نے جنرل ضیاء الحق کا راستہ روکا اور پھر جب تک میں سروس میں رہا یہ فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کا خیال ہے کہ انہیں ہر موقع پر مرد بحران کے طور پر استعمال کیا گیا۔ مثال کے طور پر جنرل ضیاء الحق نے نومبر 1977 کو سائیکل سواری کا ٹوپی ڈرامہ کیا جو قومی خزانے کو بہت مہنگا پڑا۔ دراصل 21 نومبر کو دہشت گردوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب جنرل ضیاء الحق راولپنڈی کے تنگ بازاروں میں سائیکل سواری کر رہے تھے تو وارث خان چوک کے قریب ان سے خانہ کعبہ پر حملے کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ انٹرنیشنل ریڈیو ٹرانسمیشن کے مطابق امریکیوں نے خانہ کعبہ پر حملے کے لیے شہ دیے۔ یہ سن کر لوگ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگانے لگے اور کچھ ہی دیر میں مشتعل ہجوم نعرے لگاتا ہوا امریکی سفارت خانے کے سامنے پہنچ گیا۔ امریکی سفارت خانے کی عمارت کو آگ لگا دی گئی۔ 400 سے زائد افراد پر مشتمل عملے کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ جنرل ضیاء الحق نے اس مشکل وقت میں ایک بار پھر جنرل فیض علی چشتی کو یاد کیا اور ٹیلی فون کر کے کہا، مرشد امریکی سفارت خانہ جل رہا ہے، کچھ کرو۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کے مطابق انہوں نے پہلے تو معذرت کی اور کہا کہ یہ پنجاب کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لیفٹیننٹ جنرل سوار خان اور سب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر راولپنڈی میجر جنرل صغیر حسین کی ذمہ داری ہے جو میرے ماتحت نہیں ہے۔ ضیاء الحق نے کہا، یہ سب ناکام ہو گئے، مرشد براہ کرم کچھ کرو۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کے مطابق جب ان کے فوجی دستے 4 بجے وہاں پہنچے تو 2 امریکیوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ سفارت خانے کی عمارت میں آگ ابھی تک لگی ہوئی تھی اور مظاہرین اس کی چھت پر چڑھے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں آپریشن مکمل ہو گیا اور وہاں پھنسے ہوئے تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ امریکی صدر جمی کارٹر نے ٹیلی فون کر کے جنرل ضیاء الحق کا شکریہ ادا کیا اور جنرل ضیاء الحق نے کامیاب آپریشن پر لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کو مبارکباد دی۔ امریکی سفارت خانے کی جلی ہوئی عمارت کی تزئین و آرائش اور تعمیر نو کے لیے حکومت پاکستان نے 250 ملین روپے ادا کیے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی اپنی تصنیف دا بیٹریلز آف انادر کائنڈ کے صفحہ نمبر 107 پر لکھتے ہیں کہ اس سارے واقعہ کا مضحکہ خیز پہلو یہ تھا کہ DGI لیفٹیننٹ جنرل اختر عبد الرحمان جو بعد ازاں جنرل کے رینک میں پروموٹ ہوئے، انہوں نے جنرل ضیاء کو بتایا کہ وہ بذات خود اپنے 2-3 انٹیلیجنس افسروں کے ساتھ سویلین لباس میں امریکی سفارت خانے گئے اور پھنسے ہوئے تمام سفارتکاروں کو وہاں سے نکالا۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے مزاج کے عین مطابق اس بات کو جھٹلانے کے بجائے جنرل اختر عبد الرحمان کو سراہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ کمانڈر 10 کور لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی جب تک ریٹائر نہیں ہو گئے ان شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا کہ کسی دن جنرل ضیاء الحق کا تختہ الٹ کر وہ خود عنان اقتدار پر قبضہ کر لیں گے۔ جنرل چشتی کا خیال ہے کہ اس طرح کی من گھڑت کہانیاں اور فسانے اس وقت کے DGI لیفٹیننٹ جنرل اختر عبد الرحمان اور ان کے سٹاف کے تراشے ہوئے تھے۔ جنرل چشتی کے مطابق وہ تو جنرل ضیاء الحق کے محافظ تھے اور انہیں سازشوں سے بچانے میں مصروف رہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب تک وہ راولپنڈی میں موجود رہے اور اس مضبوط قلعے کو سنبھالے رکھے کسی کو جنرل ضیاء الحق کا تختہ الٹنے کی جرت نہیں ہوئی۔ جب وہ یعنی جنرل فیض علی چشتی 15 دن کے لیے کینیڈا گئے ہوئے تھے تو میجر جنرل تجمل حسین نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف فوجی بغاوت کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی اپنی کتاب دا بیٹریلز آف انادر کائنڈ کے صفحہ نمبر 84 پر لکھتے ہیں کہ میں جنرل ضیاء الحق کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ میری طرف سے آپ کی حکومت کا تختہ الٹائے جانے کی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ اگرچہ ان کے دفتر، رہائش گاہ، جنرل ہیڈ کوارٹرز، ایوان صدر، CMLA سیکریٹریٹ سمیت ہر جگہ ان کے زیر کمان فوجی محافظ تعینات ہیں، مگر اس کے باوجود کبھی یہ خیال ذہن میں نہیں آیا کہ وہ جنرل ضیاء الحق کا تختہ الٹ دیں۔ چنانچہ میں نے پہلے سے ٹائپ کیا ہوا اپنا استعفیٰ انہیں پیش کیا اور کہا کہ اسے اپنے پاس رکھیں، جب بھی ضروری سمجھیں اسے استعمال کر لیں۔ میں نے انہیں کہا کہ ہو سکتا ہے میں غریب ہوں مگر بے وفائی میرے خون میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور استعفیٰ پھاڑ کر پھینک دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ فوجی بغاوت کے معاملے کو لے کر ان کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس ملاقات اور 2 ٹوک وضاحت کے باوجود افواہوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ 30 مارچ 1980 کو کمانڈر 10 کور لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کی بطور لیفٹیننٹ جنرل 4 سالہ مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی۔
اگرچہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کسی قسم کے ضابطوں اور قوانین کو خاطر میں نہیں لایا گیا۔ مثال کے طور پر سابق گورنر پنجاب اور مارشل ایڈمنسٹریٹر لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی خان لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں ترقی پانے کے بعد 10 سال تک سروس میں رہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل فضل حق 3 اسٹار جنرل پروموٹ ہونے کے بعد 7 سال تک وردی میں رہے۔ مارشل ایڈمنسٹریٹر اور گورنر سندھ لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم عباسی نے 6 سال 3 اسٹار کے رینک میں گزارے۔ لیفٹیننٹ جنرل جہانداد خان بھی سندھ کے گورنر رہے، انہوں نے اس رینک میں 7 سال نوکری کی، مگر آپریشن فیئر پلے کے مرکزی کردار لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی نے بطور لیفٹیننٹ جنرل 4 سال مکمل ہونے پر ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا، بے وقوف مت بنو، اقتدار سے الگ نہ ہو، ورنہ کوئی جیالہ راولپنڈی کے راجہ بازار میں تمہیں چھرا گھونپ دے گا۔ جنرل ضیاء الحق کے معتمد خاص اور وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل خالد محمود عارف اپنی کتاب ورکنگ ود ضیاء میں لکھتے ہیں کہ مارچ 1980 میں لیفٹیننٹ جنرل چشتی اور لیفٹیننٹ جنرل غلام حسن فوج سے ریٹائر ہوئے۔ جنرل ضیاء نے دونوں کو وزارت کی پیشکش کی، جسے غلام حسن نے تو شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا، لیکن جنرل چشتی نے ضیاء الحق کو یاد دہانی کروائی کہ آپ نے تو پہلے کہا تھا کہ ہم اکٹھے ہی جائیں گے۔ جنرل ضیاء الحق نے جواب دیا، میں تو انتخابات کے انعقاد تک ہر صورت موجود ہی رہوں گا، لیکن فوج کی گاڑی نہیں رکنی چاہیے، اسے چلتے رہنا چاہیے تاکہ جونیئر آفیسرز کے لیے ترقی کے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ جنرل فیض علی چشتی نے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی وزارتی عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور موقف اختیار کیا کہ اگر میں فوج کی ملازمت میں نہیں ہوں تو میں یہ بات بھی جائز تصور نہیں کرتا کہ کسی حکومتی عہدے کو قبول کروں۔ اپنی ریٹائرمنٹ پر جنرل فیض علی چشتی کے دل میں جنرل ضیاء الحق کے خلاف ایک پرخاش پیدا ہو گئی تھی، جس کا اظہار وہ بعد میں بھی کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مزید پروموشن کے اہل تھے۔ جنرل ضیاء الحق ان کو پسند بھی کرتے تھے، لیکن جنرل ضیاء الحق کا خیال تھا کہ جنرل اقبال اور جنرل سوار دونوں جو جنرل چشتی سے زیادہ سینئر تھے، وہ بھی پروموشن کے برابر کے حقدار تھے۔ جنرل فیض علی چشتی ہی نہیں، دیگر جرنیل جو طویل عرصہ حاضر سروس رہے وہ بھی جنرل ضیاء الحق سے خفا رہے۔ مثلا گورنر سندھ لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم عباسی جو 6 سال گزار چکے تھے، جب انہیں راولپنڈی بلا کر بتایا گیا کہ وہ ریٹائر کیے جا رہے ہیں تو یہ بات انہیں سخت ناگوار گزری۔ نہ صرف ان کا لہجہ تلخ ہو گیا بلکہ انہوں نے سخت ناراضی کا اظہار کیا۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو ان کا وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی بنانے کا کہا تھا۔ کے ایم آر ایف نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ضیاء الحق پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جنرل ضیاء الحق سینئر افسروں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں۔ بہرحال لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی نے افواج پاکستان سے ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ تر وقت گوشہ نشینی میں گزارا۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر منظر عام پر تب آئے جب انہوں نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ایک زبردست پریس کانفرنس کر ڈالی۔ انہوں نے یہ پریس کانفرنس پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے پیٹرن ان چیف کی حیثیت سے کی، مگر ایک طرف پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی نے ان کی پریس کانفرنس سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا تو دوسری طرف وزارت دفاع نے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کو جیلی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ آرٹلری آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی بھی موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرح پی ایم اے کے بجائے آفیسر ٹریننگ سکول کے ذریعے فوج میں بھرتی ہوئے۔ انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے او ٹی ایس بنگلور سے رائل انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ یہ تھی مرد آہین اور 5 جولائی 1977 کی فوجی بغاوت کے اہم کردار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی کی رودات۔ تک لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔